السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شہر بابل سے ہجرت۔ کتب تفاسیر و تواخیر میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں پورے 40 روز رہے، جو ظاہر میں آگ تھی اور باطن میں باغ زانی۔ 40 روز کے بعد جب آپ آتش نمرود سے صحیح و سلامت باہر آئے تو لوگ جوق آپ کے پاس آئے اور کلمہ توحید سے مال ہونا شروع کیا، اور اس زبردست معجزے کا غل ایک عالم شہر میں ہوا۔ یہ ایک آتش نمرود خلیل اللہ پر گل گلزار ہو گئی۔ پھر جب نمرود کو یہ معلوم ہوا کہ ایک مخلوق عظیم نے دین اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور ہزارہ آدمی مسلمان ہونے شروع ہو گئے تو گھبرا گیا۔ اور فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس خلوت و تنہائی میں طلب کیا۔ جب آپ اپنی تنہائی میں نمرود کے پاس پہنچے تو دست بستہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے ابراہیم، میرے ملک تباہ ہو جائے گا اور ساری میری حکومت تاج ہو جائے گی اگر آپ مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے، اور وہ یہ کہ آپ اپنے رفیقوں اور دوستوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں اور کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں تو بہتر ہے۔ اور میں آپ سے تخمیناً نہیں بلکہ عاجزی سے کہتا ہوں کہ اے خلیل، آپ کا خدا اور میں آپ ہرگز اور ہر کہیں آپ کا محافظ اور مددگار رہے گا اور کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے گا۔ غرض کہ جب بہت عاجزی و نکساری سے نمرود نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام سے کہا تو آپ نے اسے قبول و منظور کیا اور شہر بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ پھر جب عزم ہجرت ہوئے تو آپ کے ہمراہ حضرت لوط، آپ کے چچا دار بھائی، جو نہ صرف آپ پر اسلام لائے تھے بلکہ ایک زمانے میں حضرت لوط بڑے اولیاء اعظم پیغمبر ہوئے، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، یعنی لوط پیغمبر کو ہم نے حکمت اور علم کی دولت سے مال فرمایا۔ چنانچہ اسی ہجرت میں حضرت لوط اور ریزہ خاتون دختر نمرود آپ کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہوئیں، نیز اور بہت سے لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ہجرت کے لیے کم بیستہ ہوئے، مگر آن جانب سے شاعت اسلام سب کو شہر بابل میں چھوڑا، مگر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ریزہ خاتون باصرف کے ہمراہ ہوئیں۔ القصہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مع حضرت نفوس حضرت لوط اور حضرت ریزہ خاتون کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر آپ ٹھہرے اور جناب لوط علیہ السلام سے حضرت ریزہ خاتون کا نکاح کر دیا، جس کی نسبت مفسرین میں لکھا ہے کہ بیش پیغمبر ان دونوں نفوس مبارک سے اور واللہ علم بخصوص پھر جناب خلیل اللہ نے حضرت علیہ السلام اور حضرت ریزہ کو اشاعت توحید کے لیے ایک مقام پر چھوڑ دیا اور خود بنفس بنظم ملک شام روانہ ہوئے۔ چنانچہ آپ باپردہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ یکایک سامنے سے ایک شہر بنا نظر ہوا، جس کے باہر کا میدان نہایت نوجوان و حسین مردوں سے لبریز ہے اور وہ سب کے سب نہایت فاخر لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جناب خلیل اللہ نے ان نوجوانوں سے دریافت کیا، لوگو، کیا یہاں کوئی یوم عید ہے جو ہر شخص لباس فخرہ پہنے ہوئے ہے؟ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ
اے مسافر، یوم عید نہیں ہے بلکہ ہمارے بادشاہ کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس کا حسن و جمال آج سب سے بڑھیا ہے، جس نے اپنے باپ سے اجازت حاصل کی کہ میں اپنی آنکھ دیکھ کر جسے پسند کروں اس سے میرا نکاح ہو۔ بس وہ شہزادی منہ پر نقاب ڈالے ہوئے